السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہو میری پیاری ماں بہنوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے، ہم سب کو دین کے راہ میں چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کا ترجمے کے ساتھ تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب اس ویڈیو کو اینڈ تک سنیں تاکہ آپ کو قرآن کی آیتوں کے ڈیٹیلز میں سمجھ اینڈ تک صحیح طریقے سے ڈیٹیلز میں سمجھ میں آئے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہم کو کیا سکھا رہی ہے، کیا سمجھا رہی ہے، کیسے طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، کس طریقے پر چلنا ہے، پچھلے لوگوں نے کیا 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 تھا، جو انہوں نے کیا تھا وہ غلطی ہمیں نہیں کرنا، ہمیں دین کے صحیح راہ پر چلنا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک سنیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی علم سمجھنے کی، سننے کی، اس کی بھی اجر ہمیں دے، آمین ثم آمین۔ تو چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹرانسلیشن: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یستحیی حیا فرماتا، ان کے، یضرب وہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما بعوضۃ کوئی مچھر کی ہو، فما یا جو، فوقہا اس کے اوپر ہے، فاما تو رہے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ علم رکھتے ہیں، انہ بے شک او، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، واما اور رہے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد ارادہ کیا، اللہ نے، بہذا ساتھ اس، مثلاً مثال کے، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیراً بہت کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کثیراً بہت کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہ ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین جو نافرمان ہے، جو فاسق ہے، نافرمان ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، اور وہ مثال خواہ مچھر جتنی چھوٹی چیز کی ہی کیوں نہ ہو، یا اس چیز کی جو مچھر کے اوپر ہے اس کی کیوں نہ ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو تو ماننے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ تو مان گئے اور وہ سب کچھ مان لیا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، مثال سن کر وہ فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، حق ہے، درست ہے، کیونکہ وہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو، رسول کو، قرآن کو نہیں مانتے، تو ایسے انکار کرنے والے لوگ قرآن میں کوئی مثال پڑھتے ہیں تو وہ ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
ان مثالوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، اس کتاب کو ہی نہیں مانتے، شک کی ان کو بیماری ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، تو وہ گمراہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گمراہ کرتا ہے کتاب کے ساتھ، اس مثال کے ساتھ، دین کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، اور اسی مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے، اس میں لوگوں کی کیا قصور ہے؟ تو جواب سنیں، نہیں، سب کو نہیں گمراہ کرتا، وہ اس کے ساتھ فاسق ہی کو گمراہ کرتا ہے، جو سرکش کرتے ہیں، جو حدوں کو لانگتے ہیں، جو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، گمراہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ جس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، جس بات کا کوئی توڑ نہ ہو، تو اور اللہ فاسق کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ فاسق کو اللہ تعالیٰ فاسق کو کبھی ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اب یہاں پر مچھر کی مثال دی گئی ہے، مثال یعنی اللہ تعالیٰ، اب یہاں پر ان کو مچھر کی مثال دی گئی ہے، اس میں یہ نقص نکالتے ہیں۔ جب اللہ نے مچھر کی مثال دی تو یہ یہاں پر اب نقص نکالتے ہیں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی حقیر چیز کی مثال دے دی، ایسا ان کے دل گمان کرتے ہیں، کہ بولتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی حقیر چیز کی مثال دے دی۔ تو مچھر یہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں نا، اس مچھر سے جو بیماری پھیلتی ہے ملیریا کی، اس سے 1 سال میں 20 لاکھ موت ہوتی ہے، کسی حادثے میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ایک مخلوق جو حقیر نظر آتی ہے وہ بہت جان لیوا ہے، جو مچھر کے اوپر بیٹھی ہے چھوٹی سی جوں، اور اللہ نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کسی بھی بات سے چھوٹی مخلوق کے بارے میں بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو اپنی چھوٹی سی مخلوق کے مثال دے کر بھی بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، ہر چیز کا مقام ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز حقیر نہیں ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اپنے رب کی طرف سے، کہ یہ بات بالکل سچ ہے۔ جو انکار کرتے ہیں ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، وہ کم عقل ہوں گے، کم عقل لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ تھا؟ ہاں، کیا کہتے ہیں وہ؟ اس مثال سے اللہ کا کیا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ فصلت اور سورۃ حامیم سجدہ میں آیا ہے، بہت سے لوگ قرآن سے ہدایت پانے کے بجائے اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا انہیں۔ اور سورۃ التوبہ میں آتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے تو وہ ان کی گندگی میں اور اضافہ کرتے ہیں، اور وہ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، اسی گندگی میں وہ مر جاتے ہیں۔ یہ قرآن اسی کو ہدایت دیتی ہے جو طلب کرتا ہے۔ قرآن کس کو ہدایت دیتی ہے؟ جس کو اس کی طلب ہوتی ہے اس کو قرآن ہدایت دیتی ہے۔ جو پانا چاہتا ہے، جو اس پر ایمان رکھتا ہے، شک نہیں کرتا، جو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو صرف ناسمجھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جسے یہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اللہ کی ہدایت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ میں
4 پوائنٹس بولوں گی اللہ کی ہدایت پانے کے ذریعے. کون کون سے ہے؟ قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق رکھنا، اور دوسرا کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، غور و فکر کریں، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کریں. دعاؤں کی کثرت، جہاں بھٹک جائے تو فوراً مانگے، اللہ سے فوراً مانگ لے. جہاں بھی شیطان ہمارے پیچھے ہی ہے، ہاں، اس لیے جہاں بھی شیطان بھٹکا دے فوراً اللہ کی پناہ میں آئے. نیک لوگوں کی مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں، دین کی محفلوں میں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پانے کا ذریعہ دے دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.